بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے میرے بندے، تم رات دن گناہ کرتے ہو اور میں تمام گناہوں کو معاف کرتا ہوں، اپنے لہٰذا مجھ سے بخشش طلب کرو، میں تمہیں بخش دوں گا۔ سورہ کوثر 7 مرتبہ اول و آخر درود شریف کے ساتھ پڑھ کر پانی پر دم کریں اور ہر روز بلا ناغہ پرانی خارش، چنبل یا کسی بھی قسم کی جلد بیماری کی جگہ پر ملیں، انشاءاللہ جلد شفا ہوگی۔ جو والدین بچوں کو چھوٹے قد کی وجہ سے پریشان ہیں، انہیں چاہیے کہ اپنے بچوں کو سنگاڑ ضرور کھلائیں، کیونکہ اس میں موجودہ غذائی اجزاء بچوں کے قد بڑھانے میں معاون ثابت ہوتے ہیں۔ توری کے چھلکوں میں فائبر کے ساتھ پوٹاشیم اور وٹامن سی کی بھاری مقدار پائی جاتی ہے، جو جسمانی خوبصورتی میں اضافہ کرتے ہیں۔ کھیرے کے چھلکوں میں خون جمنے اور ہڈیوں کی طاقت کو بڑھانے والے وٹامن کے علاوہ سلیکا بھی پایا جاتا ہے، جس سے جلد، بال اور ناخنوں کو طاقت ملتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا، اور جو بندہ معاف کر دیتا ہے اللہ اس کو عزت بڑھاتا ہے، اور جو بندہ اللہ تعالیٰ کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا درجہ بلند کرتا ہے۔ کینسر کی روحانی علاج کا طریقہ: اول و آخر 11 بار درود ابراہیمی اور درمیان میں سورہ مریم پڑھ کر پانی پر دم کیجیے، ضرور دوسرے پانی ملاتے رہیں۔ مریض وہی پانی سارا دن پیے، 40 دن تک بلا ناغہ کرتے رہیں، انشاءاللہ عزوجل شفا حاصل ہوگی۔ جلد کا نکھرنے میں اضافہ کرنے کے لیے 1 چمچ دودھ اور 1 چمچ شہد اور 1 چمچ نیمبو کا رس لے کر مکس کر لیں اور اسے جلد پر لگا لیں۔ اسے مکس کر 20 منٹ کے لیے جلد پر لگا دیں تاکہ یہ خشک ہو جائے۔ 20 منٹ بعد جلد کو نیم گرم پانی سے دھو لیں، چہرہ نکھر جائے گا۔ بالوں میں خشکی کا ہونا سردیوں کا موسم میں بہت عام ہوتا ہے۔ آپ آملے کی مدد سے اپنے بالوں سے خشکی کو ختم کر سکتے ہیں۔ اگر آپ اس کا رس مہندی میں ملا کر استعمال کرتے ہیں تو یہ آپ کے لیے بہت مفید ہوگا۔ اس کا رس آپ کے لیے کنڈیشن کے طور پر کام کرتا ہے۔ یہ خشک اور کھردر بالوں کا بھی علاج ہے۔ رزق میں بے پناہ اضافہ کرنے والا کام: رات کو تمام برتن الٹ کر سونا، کھانے سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھنا، اذان سنتے وقت خاموشی اختیار کرنا، گھر میں پودا لگانا اور پانی دینا، بارش کے وقت دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص جھوٹ بولتا ہے جھوٹ چھوڑ دے، اگرچہ مزاج اور خوشی طبع ہی کرنے والا ہو، میں اس کو بہشت کے بیچوں بیچ گھر دلانے کا ضامن ہوں۔ چاول کم کھاؤ، کبھی دمے کی بیماری نہیں ہوگی، اور روٹی کے چھلکے چھوٹے لقمے کھانے سے کبھی آپ کا ہاضمہ خراب نہیں ہوگا۔ مردانہ قوت برقرار رکھنا چاہتے ہو تو وقت سے پہلے غیر ضروری بال صاف کر لیا کرو۔ عورت چلغوزہ کھائے کبھی بوڑھی نہیں ہوگی۔ پیشاب کی جلن کا دور کرنے کے لیے صبح ناشتے سے 1 گھنٹہ پہلے اجوائن، خراسانی کا سفوف، 1 چمچہ چائے والا ہمراہ
پانی کے ساتھ روزانہ دن میں 1 مرتبہ استعمال کریں۔ پیشاب کی جلن کے لیے بہت ہی بہترین نسخہ ہے۔ جب تک تکلیف دور نہیں ہوتی تب تک استعمال کرتے رہیں۔ جادو کا اثر ختم کرنے کے لیے لا الہ الا اللہ 101 بار پڑھ کر سحر روز یعنی جس پر جادو کیا گیا ہو اس پر دم کریں، دیا جائے، یہی لکھ کر دھو کر پلائیں دیا جائے تو انشاءاللہ سحر یا جادو کا اثر ختم ہو جائے گا۔ کڑوی چیز کھانا رنگ کو کالا کرتا ہے۔ گھر میں بکری کو پالو، دولت آئے گی۔ دودھ کے ساتھ زیرہ کھان لینے سے دل کی نالی گل جاتی ہے۔ گرتے ہوئے بال مرد خواتین کے لیے پریشانی کا باعث بنتے ہیں جو اپنے بالوں کو بچانے کے لیے ہر وقت فکر مند رہتے ہیں۔ یہ آسان سا ٹوٹکا کرتے بالوں کے لیے بہت مفید ہے۔ 1 چمچ دہی، 1 انڈا اور آملے کا پاؤڈر میں 1 بیج تار امیر 41 تیل اور 1 بیج کسٹرول آئل کی دیگنے کے لیے رکھ دیں، پھر سر میں اچھی طرح لگا دیں۔ 3 گھنٹوں کے بعد دھو لیں۔ ہفتے میں 1 بار کریں۔ چند دنوں میں روزلٹ آ جائے گی۔ روزانہ رات کو سوتے وقت 7 بار سورہ قدر پڑھ کر سونے سے روزی میں اضافہ، بینائی کی حفاظت، لقوے کی مرض میں شفا یابی اور آخرت میں نجات کا ذریعہ ہے۔ سفید بالوں کے لیے پیاز بہت مفید ہے۔ پیاز گریٹ کر کے پیسٹ بنا کر سر پر لگائیں اور کچھ دیر بعد اچھی شیمپو سے دھو لیں۔ چند دن ایسے کرنے سے سفید بال کالے ہونے لگیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو کیونکہ یہ ہر خیر و برکت کے زوال کا باعث ہے۔ کمزور لوگ نہایت منہ انار کھایا کریں، 2 ہفتوں میں صحت مند ہو جائیں گے۔ خواب میں آم دیکھو تو بیٹا ہوگا، خوشی ملے گی۔ اگر کوئی جمعہ کے دوسری ساعت یعنی جمعہ کے بعد کثرت سے یا قوی یوں پڑے گا انشاءاللہ نسیانی یعنی بھولنے کا مرض ختم ہو جائے گا۔ چکوتر کا جوس پینے کا معمول بنا لو، موٹاپا چند دنوں میں کم ہو جاتا ہے۔ روزانہ 1 ہفتے میں شوگر کنٹرول میں ہو جائے گا۔ ماں کے پاؤں تلے جنت ہے، لیکن یاد رکھو باپ کی ناراضگی تمہیں جہنم میں نہ پہنچا دے۔ اپنے جگر کو ٹھنڈا رکھنا تو املی رات بھر پانی میں بھگو کر نہار منہ پی لو۔ کھانے کے فوری بعد نہانا صحت کے لیے نہایت نقصان دہ ہے۔ نظر کی کمزوری یا دھندلا پن ہو تو روزانہ بادام کی گری کے 11 دانے رات کو 1 گلاس میں دودھ میں بھگو دیں، صبح نہار منہ دودھ پی لیں۔ نظر کی کمی سے تیز ہو جائے گی۔ پانی پینے کے دوران نیمبو چاٹ لیا کرو، لٹکا ہوا پیٹ ہفتے میں اندر چلا جائے گا۔ حمل کے دوران کیلا کھانے سے پیٹ کی پیدائش ہوتی ہے۔ غلطی کرنا آدھی غلطی ہے اور غلطی کر کے اعتراف کرنا پوری غلطی ہے۔ ناپاکی کی حالت میں جو عورت کھانا بناتی ہے وہ گھر میں غربت لاتی ہے۔ چھوٹی عمر میں شادی کرنے سے بڑھاپا جلدی نہیں آتا۔ ایک دوسرے کے رزق پر نظر مت رکھو کیونکہ اللہ سے بہتر کوئی تقسیم کرنے والا نہیں ہے۔ چاول کھانے کے بعد
فوری پانی نہ ہو اس سے پیٹ پھول سکتا ہے۔ ناشپاتی کھانے سے موشن رک جاتا ہے۔ ڈراونے خواب انسان کو کسی نہ کسی محتاج بنا دیتے ہیں۔ اس سے بہتر یہ ہے کہ اس رب سے ڈرو جس نے ڈر اور خوف کو پیدا کیا۔ اللہ